بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی۔ آیت نمبر 31 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے، ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ پھر ان کے لیے وہاں پر مسندیں ہوں گی جہاں پر تختوں پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے آیت نمبر 30 یا 31 میں۔ اب آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے سامنے وہ مثال بیان کیجئے ان دو آدمیوں کی۔ اس سے پہلے جب اوپر گزر چکا ہے آیت نمبر 28 میں، یہودی اور مشرکین کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان غریبوں کا ساتھ چھوڑ دیجئے تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، یعنی جو غریب صحابہ ایمان لے آئی آپ انہیں چھوڑ دیجئے تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، ان کی وجہ سے اپنے صحابہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی جی اب دوسری مثال بیان کیجئے ان کے سامنے۔ کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے لہم ان کے لیے، مثلا مثال، رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا بنایا ہم نے، لأحدہما ان دونوں میں سے، احد ایک کو کہتے ہیں نا، ان دونوں میں سے ایک کے جنتین، یہ تثنیہ ہے، جنت باغ کو کہتے ہیں نا، تو جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، حففنا گھیرنا، بنخل کھجور کے درختوں سے، یعنی وہ کھجور کے گھنے درخت تھے جو ان انگور کے باغوں کے اوپر تھے، جنہوں نے سایہ کیا ہوا تھا انگور کی بیلوں کے اوپر۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے، بینہما درمیان ان دونوں کے، مابین اردو میں استعمال ہوتا ہے نا درمیان، تو مابین ان کے یا ان کے درمیان، زرعا کھیت، ان کے زراعت اردو میں استعمال ہوا ہے۔ تو کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے مثال بیان کیجئے ان دو آدمیوں کی، ان دونوں میں سے جس ایک کو ہم نے دو باغ دیے تھے انگوروں کے، وجعلنا اور بنایا ہم نے، بینہما درمیان ان کے، زرعا کھیت۔ تو اس کا شان و نزول ہے لیکن مستند احادیث میں موجود نہیں ہے، ایک روایات میں چلتا آ رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایسے ہی ذکر کیا، فرمایا کہ اس کا کوئی مستند حوالہ نہیں، جو روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ دو آدمی تھے اور وہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے تھے۔ تو دونوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا اور ایک غریب تھا، اور ایک جس کو مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو ان میں سے جو مالدار تھا وہ بڑا اکڑتا تھا اپنے مال پر، اور اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دے رکھا تھا۔ اس کے پاس باغ بھی تھے اور باغ کے درمیان کھجوریں بھی تھیں اور زراعت بھی درمیان، اس کی کھیتی بھی ہوا کرتی تھی اس باغ کے درمیان، باقی بھی کچھ چیز اس نے بو رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پھر ہم نے ہلاک کر دیا، اس کی ساری کھیتی کو ہم نے ختم کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب میرا ہی ہے اور اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، میری ہی قسمت ایسی ہے اور مجھے ہی مل گیا ہے۔ تو اس نے ناشکری کیا، اللہ نے اسے برباد کر دیا۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں نے، آتت دیا، اکلہا پھل، کلتا دونوں، جنت وہی ہے نا، باغوں میں جنتین تثنیہ ہے، آتت عطا کرنا سے ذہن میں رکھے گا، دیا اکلہا اپنا پھل، اکل کھانے کہتے ہیں نا، جب اگر پھل اگلا دیتا ہے کوئی درخت، یعنی وہ نکال کر دیتا ہے پھل نا، تو اس لیے اکلا سے اسے تعبیر کر لیں، اکلہا پھل اپنا، ولم اور نہ، تظلم کمی کی اس نے، منہ اس میں، شیئا کچھ بھی، یعنی جو بھی اس کے باغات ہوتے تھے پھل پورا کا پورا دیتے تھے، کسی قسم کی اس میں کوئی کمی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سارا میرے لیے ہے، اب مجھے کسی کیا ضرورت، یہ توحید، یہ اللہ، یہ رسولوں کو ماننا، مجھے کسی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے ویسے ہی سب کچھ مل چکا ہے، میرے خوش قسمت ہوں، میری محنت کا پھل ہے، تو اس لیے مجھے کوئی چیز فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ تکبر اکڑ میں آ چکا تھا۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور جاری کر دی ہم نے، خلالہما ان دونوں کے بیچ، نہرا ایک نہر، خلال کہتے ہیں درمیان کو، خلا ہوتا ہے نا اردو میں استعمال ہوا کہ درمیان میں ایک خلا موجود ہے، تو یعنی کہ ایک جگہ موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس کو ہم نے درخت دیے کھجور کے اور انگوروں کے باغ تھے، اور درمیان میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی جو اس سے سیراب کرتا تھا اپنی زمین کو، اور ساتھ چھوٹی چھوٹی اور کھیتیاں بھی اس کی تھی، یعنی پوری زمین اس کی ایسا اس کو پھل دے رہی تھی جیسا وہ چاہتا تھا، نہ پھل کچھ کمی کرتے، نہ درختوں سے کچھ اس کو کمی ہوتی، نہ ہی کھیتی سے، اور پانی کی کمی تو بالکل اس کو نہیں ہوتی کیونکہ درمیان میں ایک نہر جاری کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور ہوا لہو اس کے لیے، ثمر پھل، فقال تو کہا اس نے، جیسے ہی اسے پھل ملا، جیسے ہی اس نے پھل بویا کھیتی کی طرف سے، لِصَاحِبِهِ اپنے ساتھی سے، وَهُوَ جبکہ وہ، يُحَاوِرُهُ اس سے بات چیت کر رہا تھا،
جب اس کو پھل ملا اپنی کھیتی سے، اپنے درختوں سے، تو ایسے ہی اس اپنے دوست سے جو غریب تھا اس کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا۔ محاورہ سے ذہن میں رکھیے گا نا، یحاورو محاورہ محاورے بات چیت، تو وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، آنا کہ میں اکثر زیادہ ہوں من کا تجھ سے مال میں، اپنے دوست کہ میں کتنا زیادہ ہوں، میرا پھل ہے، وہ میری زراعت ہے، کھیتیاں ہیں، نہریں ہیں، تو اپنے دوست کو کہہ رہا تھا اور اکڑا رہا تھا، دیکھو انا کہ میں اکثر و کثیر تعداد، زیادہ تعداد میں ہوتا ہے نا، اکثر و زیادہ ہوں من کا تجھ سے مال میں، وہ اعز اور زیادہ عزت والا ہوں نفرات جتھے میں، یعنی کہ میں تعداد کے لحاظ سے بھی میرے پاس سب کچھ زیادہ ہے اور مال کے لحاظ سے بھی میرے پاس سب کچھ زیادہ ہے، یعنی عزت بھی میری معاشرے میں بہت زیادہ ہے کیونکہ میرے پاس مال ہے۔ ایسے ہی اس نے اپنے دوست کو یہ بات کھڑے کھڑے کہہ دی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا جنتہو اپنے باغ میں۔ جنت باغ کو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو کئی ڈیٹیل میں بتایا، اگر آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں ہمارا لیکچر، تو جنت کے لفظ کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ جن بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ غائب ہیں، تو جنت باغات ہیں وہ ہم سے غائب ہیں، اس لیے وہ جنت سے تعبیر ہیں، کیونکہ ایک گھنے گھنے باغات ہوتے ہیں، اندھیرا سا ہو جاتا ہے اس میں، بہت سارے گرینری ہو تو اسی ذہن میں رکھیے گا جنتہو اپنے باغ میں، یعنی جب وہ آدمی جو تکبر والا تھا جس کو اللہ نے باغ دے رکھے تھے، کھیتیاں، وہ جب داخل ہوا اپنے باغ میں، وہ ہوا اور اس حال میں کہ وہ ظالم ظلم کرنے والا تھا لنفسی اپنی جان پر، قال تو کہنے لگا ما نہیں اظن میں گمان کرتا کہ، ان کا مطلب کیا ہے کہ اظن زن گمان کو کہتے ہیں، ان کہ تبیدہ برباد ہو گیا ہاذہ یہ باغ ابدا کبھی بھی، یعنی جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی اس نے ظلم کر لیا اپنے اوپر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے جیسے ہی داخل ہوا تو گویا وہ ایسی کلمات کہنے والا تھا جیسے اپنی جان پر ظلم ہی کر رہا ہو، تو ظاہر ہے جو اپنا نقصان کرتا ہے تو اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرتا۔ تو کہنے لگا باغ میں داخل ہو کر کہ میرا نہیں گمان، کہ میرا نہیں خیال، ان تبید ہاذی ابدا کہ میرا یہ باغ جو ہے یہ کبھی تباہ ہو سکتا ہے، کبھی برباد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لائے تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا شروع میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین ہی کی وجہ سے دنیا میں بھی دیا اور آخرت بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو اسی لیے اگر پیسہ کسی کے پاس ہو تو کبھی بھی متاثر نہ ہوئیے۔ اچھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے، میں نہیں گمان کرتا کہ یہ مجھ سے کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ پھر کہا کہ وما اظن الساعۃ اور نہیں اظن میں گمان کرتا کہ ساعہ قیامت، ساعت ایک گھڑی کو کہتے ہیں مخصوص گھڑی، الساعہ قیامت کی گھڑی یعنی قیامت کا وقت۔ پھر وہ شخص کہنے لگا جو تکبر میں تھا مالدار کہ میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائمتن قائم ہونے والی ہے، انہیں کہ بالکل اس کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بالفرض اگر قیامت قائم ہو بھی گئی، ولئن اور اگر البتہ رددت تو میں لوٹایا گیا، یعنی اگر قیامت قائم ہو گئی اور مجھے اٹھایا گیا، میں لوٹایا گیا اللہ کی طرف، الی رب ہی طرف اپنے رب کے، لاجدن البتہ میں ضرور پاؤں گا، اجد وجد پانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وجد موجود ہونا، پانا، لاجدن البتہ میں ضرور پاؤں گا، خیرن بہتر، منہا اس سے، منقلبہ لوٹنے کی جگہ انجام، کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے آخرت ہو بھی، پہلے تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں، بالفرض اگر آخرت ہوئی تو میں جو ہے اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو مجھے اس سے زیادہ بدلہ ملے گا۔ وہ کہہ رہا تھا جیسے دنیا میں مجھے اللہ نے مال دیا تو آخرت میں بھی ایسے مجھے اللہ دے گا، اگر پہلے تو ہے کہ دنیا ہے آخرت ہے نہیں، ہو بھی گئی نا تو جب میں لوٹوں گا اللہ کے پاس تو میں ایسا ہی اکرام اور مجھے ایسا ہی پروٹوکول دیا جائے گا جیسا مجھے دنیا میں مل رہا ہے۔ قال له صاحبہ کہا اسے صاحبہ اس کے ساتھی نے، جو ساتھ غریب ساتھی تھا، اس نے اسے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ جبکہ وہ يُحَاوِرُهُ اس سے بات چیت کر رہا تھا۔ اسی بات چیت کے دوران دونوں کی بات چیت تھی، باغ میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ جو تکبر کرنے والا تھا وہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ کوئی دنیا، کوئی آخرت، کوئی جنت جہنم، کوئی اللہ نہیں ہے، ہو بھی گئی تو تب بھی مجھے اللہ معاف کر دے گا کیونکہ میرے دنیا میں مال، میرے پاس میری عزت ہے، تو آخرت میں بھی ایسی ہوگی میری۔ تو اسی بات چیت کے دوران اس نوجوان جو دوسرا ٹھہرا ہوا تھا غریب ساتھی، اس نے کہا ایسے یحاورو محاورتاً بات چیت کرتے ہوئے، اکفرت بالذی کیا انکار کرتا ہے تو بالذی اس ذات کا جس نے خلق کا تجھے پیدا کیا، تو اس ذات کا انکار کرنے لگ گیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، من کا مطلب سے آئے گا، تراب کہتے ہیں مٹی کو، اس رب نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، پھر تجھے نطفے سے اس نے پیدا کیا، ثم سواک رجلا پھر درست بنایا اس نے تجھے ایک مرد۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی، پھر اس میں سے ایک انسان کو نسل در نسل پیدا کیا، پھر ایک نطفے سے چھوٹے سے لوتھڑے سے انسان بنتا ہے، پھر ایک بڑا مرد بنا دیا تجھے اللہ نے، تو کس چیز کو انکار کر رہا ہے؟ اس اللہ کا تو کفر کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر اس نے کہا پھر تو کیا کہتا ہے؟
تو اللہ کا کفر کر رہا ہے، لیکن تو اگر یہ کفر کر رہا ہے تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. اب لیکنہ اللہ ربی، لیکن وہ اللہ ہے ربی میرا رب، ولا اور نہیں اشرکو میں شریک کرتا یا شریک ٹھہراتا بربی ساتھ اپنے رب کے احدا کسی ایک کو. تو اگر نہیں مانتا جنت جہنم آخرت کو، اور حالانکہ میں تو مانتا ہوں، میرا تو یقین ہے، میرا تو ایک اس کے اوپر ایک یقین ہے کہ اللہ نے واقعی پیدا کیا ہے ہمیں، اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا. تو تجھے بھی چاہیے کہ ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر اور اللہ پر ایمان لے آ، اور تو اپنے آپ کو خالص اللہ کی توحید پر کاربند کر دے. تو ایسا کیوں نہ کرتا؟ وہ غریب اسے کہہ رہا ہے کہ تجھے تو چاہیے تھا، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا، تجھے تو چاہیے تھا تو یہ کرتا کہ جب داخل ہوتا اپنے باغ میں، دیکھیں کیا کہا اس شخص نے اس امیر کو، ولولا اور کیوں نہ اذ جب دخلتا داخل ہوا تو جنت کا اپنے باغ میں، قلتا تو کہا تو نے ما جو شاء اللہ چاہا اللہ نے، لا قوت نہیں کوئی قوت الا باللہ مگر اللہ کے. یعنی تو جب داخل ہوتا تو کہتا کہ ساری قوت ساری طاقت اللہ کے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے چاہتا کہ کسی کو عطا کرے، اللہ کی توفیق سے مجھے سب کچھ مل رہا ہے. تو تجھے تو چاہیے تو یہ کہتا، مگر تو نے کیا کیا، ان تارانی اگر تارانی تو دیکھتا ہے مجھے، انا کہ میں اقل کم تر ہوں من کا تجھ سے، مال ہوں مال کے لحاظ سے، والدہ اور اولاد کے لحاظ سے، اور اگر تو دیکھتا ہے کہ میں کم تر ہوں تجھ سے اولاد اور مال کے لحاظ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل اس بات پر کاربند ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے ہے. اگر میرے پاس مال ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر میرے پاس مال نہیں ہے تب بھی اللہ کی طرف سے، تو میں اس چیز سے کبھی نہیں گھبراتا. تو کس قدر موٹیویشن کی بات ہے کہ ایک غریب شخص اگر اس کے سامنے ایک مالدار اپنے مال کا تذکرہ کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا اچھا رو پٹ نہیں رہا، نہ شکری نہیں کر رہا، لیکن وہ کس قدر امید کی بات کر رہا ہے، کس قدر اپنے آپ کو پازیٹیو شعائیں دے رہا ہے کہ دیکھیں اگر تو دیکھتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کم تر ہوں مال میں اور اولاد کے لحاظ سے، تو اس سے تو کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھو امید کی بات کر رہا ہے وہ جو غریب شخص ہے، فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِيَنِي تو امید ہے میرا رب ان کے دے مجھے خیرن بہتر من جنتی کا تیرے جنت یا تیرے باغ سے. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے تجھ سے بھی زیادہ اچھا نوازے گا، تیرے باغات سے بھی اچھا مجھے دے گا، میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں. وَيُرْسِلَ اور وہ بھیجے علیہا اس پر حسباناً کوئی عذاب، اور اگر اللہ چاہے تو جو اکڑ رہا ہے، تو جو ناشکری کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، تو اگر اللہ چاہے تو حسباناً کوئی عذاب بھیجے آسمان سے. صحاب کہتے ہیں بادل کو، اور حسبان سے ذہن میں رکھے گا نا آسمانی چیز، کوئی آسمانی آفت، تو اللہ تم پر کوئی آسمانی آفت بھیجے اور مجھے تجھ سے بہتر باغ دے دے، من السماء آسمان سے، فتصبح تو ہو جائے سعیداً میدان زلق صاف چٹیل. تو تیرے جو باغات ہیں کیا پتہ یہ صاف چٹیل میدان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے اچھا دے دے. او یصبح ماؤها غوراً، او کا مطلب یا آئے گا یصبح ہو جائے ماؤها پانی اس کا غوراً گہرا، غور نیچی گہری ہوتی ہے نا، اسی ذہن میں رکھے گا، غوراً گہرا، فلن تو ہرگز نہیں تستطیع تم استطاعت رکھو گے لہو اس سے طالبہ تلاش کرنے کی. اگر یہ جو تمہارے باغات کے درمیان نہریں چل رہی ہیں، اگر یہ پانی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھسا دے، نیچے چلا جائے، تو تم کیسے استطاعت رکھتے ہو اس کو نکالنے کی؟ تو ملک میں بھی ہم نے پڑھا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یعنی اگر یہ پانی تمہارا نیچے چلا جائے گا تو تمہیں کون ہے جو تمہیں واپس لے کر آ سکتا ہے؟ تمہیں وَأُحِيطَ اور گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ پھل اس کا، فَأَصْبَحَ تو اس نے صبح کی، يُقَلِّبُ وہ ملتا تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیں عذاب اس کے اوپر آ پہنچا، اس نے ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اترایا اپنے باغ کے اوپر، اپنے مال، اپنے کھیتی، اپنے اولاد کے اوپر. تو اللہ نے کیا اس کو اس کا صلہ دیا؟ وَأُحِيطَ احاطہ کرنا، گھیر لینا، بِثَمَرِهِ پھل اس کا گھیر لیا گیا، اس کا پھل یعنی اس کے باغات. فَأَصْبَحَ اس حال میں کہ جب اس نے صبح کی، یقلب ملتا تھا کفہی اپنے دونوں ہتھیلیاں. اب جیسے اس نے صبح کی باغ میں دیکھا تو وہ اس حال میں لوٹا واپس کہ اس اپنے ہتھیلیوں کو آپس میں ملتا ہوا، کف ہاتھوں کہتے ہیں، ضرب کف آپ نے نام سنا ہوگا شاعری میں. تو وہ اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا وہ صبح اپنے باغ کی طرف لوٹا تو دیکھا کہ اس کا سارا باغ کیا ہے کہ چٹیل میدان بنا ہوا ہے، اس کے اوپر آسمانی آفت آ کر سارے کے سارے کو نیست و نابود کر گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھانا چاہتا ہے تاکہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں. تو یقلب کفی اپنے دونوں ہاتھوں کو ملتا ہوا، علی اس پر، ما جو انفقا اس نے خرچ کیا تھا، فیہا اس میں، وہی اور وہ باغ، خاویتن گرا پڑا تھا، جو بال اس
جو اس کا موجب تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے اس سے مال آتا ہے، جو اس نے خرچ کیا تو اس مال کے اوپر سب کچھ، تو وہی خاویۃ علی عروشها، وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ تو کھجور کے جتنے بھی درخت تھے وہ الٹے منہ نیچے پڑے ہوئے تھے، گویا سارے کے سارے اگر اس کے جو باغ تھے، بیل تھی انگوروں کی، وہ چھتے سمیت نیچے گرے ہوئے تھے، گویا کوئی چھت گری ہوئے نیچے، ایسے اس کا سارا باغ علی عروشی اپنے چھتوں کے بل نیچے گرا پڑا تھا۔ تو اس شخص نے کیا کہا، وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی، اے کاش کہ لم نہ اشرکو، میں شریک کرتا بربی، ساتھ اپنے رب کے، احدا، کسی ایک کو۔ تب اس نے کہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، میں یہ کام نہ کرتا جو مجھے آج دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس نے نہ شکر کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکامات اور تمام کے تمام آخرت کی کنسپٹ کو اس نے جھٹلایا، اور اپنا اس نے جو اس کو اللہ نے نعمت دی تھی اس کو اپنا حق سمجھا، تو اللہ نے اس کا حشر یہ کیا کہ صبح جب وہ گیا تو ہاتھ ملتا ہوا واپس آیا، اس کا سارا باغ اوندھے منہ زمین کے اوپر گرا پڑا تھا۔ آگے ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، واو کا مطلب اور لم کا مطلب نہیں، تکن کا مطلب تھے، لہو اس کے لیے، فئتن جماعت کے لوگ۔ اب کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی اس کی فوج کی تعداد یا کوئی بھی اس کے ریلیٹیو اس کو بچانے کے لیے، اس کے باغ کو بچانے کے لیے وہاں نہیں آئے، ینصرو جو اس کی مدد کرتے، من دون ہی سوائے اللہ کے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، وما کان منتصرا اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا، یعنی کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں آیا اس کی مدد کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام کھیتی کو تباہ کر دیا، اور نہ ہی کوئی آ سکتا تھا سوائے اللہ کی اس کی مدد کرنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے اس کو اسی کا صلہ دیا جو اس نے تکبر کیا، جو اترایا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، اور میرے پاس کھیتیاں بھی ہیں، اور کھیتیوں کے ساتھ جو درخت ہیں کھجور کے اور درمیان میں نہریں بہتی، میرے لیے تو جنت یہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سبق سکھایا کہ صبح جب دیکھا تو سارا کا سارا باغ اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ، وہاں سارا اختیار اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر، جو سچ ہے اور حق ہے، وہ خیر، اور وہ بہتر ہے، ثواباً بدلہ دینے میں، وہ خیر، اور بہتر ہے، عقبہ انجام کے لحاظ سے، انجام کے اعتبار سے۔ تو وہی رب ہے، عاقبت ذہن میں رکھے گا، آخرت کو کہتے ہیں، تو وہی اللہ ہے جو سارے کے سارے اختیار کا مالک ہے، اور وہی اللہ ہے جو تمام کے تمام اختیار اسی کے پاس ہیں، تو وہی اللہ ہے جو بہتر بدلہ دیتا ہے آپ کو انجام کے لحاظ سے، جو اعمال کریں گے اسی کے بقدر آپ کو اس کا بدلہ ملے گا آخرت میں۔ تو الحمدللہ یہ سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 5 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان رکوع کو، اس سورۃ الکہف کے تمام رکوع کو آیت کے ساتھ ساتھ رکوع وائز بھی کریں تاکہ ہمیں اور آسانی ہو جائے۔ تو یہ رکوع نمبر 5 الحمدللہ آج ہم نے پڑھا ہے، بہت ہی آسان تھا، آسان ترجمے اور تفسیر سے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے اور آپ اسے پسند کرتے ہیں تو اسے آپ شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ۔ جتنے لوگ قرآن کو، اس صورتوں کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، ان کا سب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔